رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال. اور جس ادارے کے زیر نگرانی یہ پروگرام انعقاد کیا جا رہا ہے اس کے تمام مسئولین اور پروگرام میں شریک تمام مرد و خواتین حضرات اور امت کے نوجوانان جو بچوں کی شکل میں جو میں بڑی ہدایت دیکھ رہا ہوں اور پردہ نشین ہماری مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً یہ مجلس اس حوالے سے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ آج جس عظیم شخصیت سے متعلق گفتگو ہونے جا رہی ہے، پورے کائنات کی سب سے افضل ترین شخصیت سے متعلق آج ہماری گفتگو ہوگی بإذن اللہ۔ اور اس پروگرام کی خصوصیت یہ ہے، یہ اللہ کے گھر میں مسجد میں اس کا انعقاد ہوا ہے، جو کہ خود ایک مبارک جگہ ہے اور ایک مبارک شخصیت کے حوالے سے ان کی سیرت، ان کی زندگی، ان کے احوال، ان کے کیریکٹر، ان کے کردار سے متعلق جاننے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے غرض سے ہم تمام یہاں پر جمع ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو آج ہم جمع ہیں تو سب سے پہلے ہماری یہ نیت ہو کہ ہم جہالت کو ہم اپنے آپ سے دور کریں، اپنے علم میں اضافہ کریں، اور جو باتیں ہمیں پتہ چلے اس پر عمل کے جذبے سے، اور جو اچھی اور بھلی باتیں جو آج معلوم ہوں گی اسے دوسروں کو پہنچانے کے غرض سے اس نیت سے ہم لوگ اس مجلس کی شروعات کرتے ہیں۔ اور ایک خوشی کی بات، ماشاءاللہ ذمہ داران میں ہر ایک کے ہاتھ میں ڈائری، نوٹ بک اور قلم بھی تھاما ہوا ہے، تو یہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہے۔ قید العلم بالکتابہ، کہ علم کو، معلومات کو، نالج کو قلم بند کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو آج ہم یہ بھی نیت کریں گے کہ انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کم از کم ایک 50 ایسی معلومات، 50 ایسے ہماری زندگی کی رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے ایک 50 اصول، ضابطے اور اہم معلومات ہمیں یاد ہو جانا چاہیے۔ آج کی مجلس میں ایک 50 انفارمیشن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بے حد ضروری ہے، وہ ہمیں معلوم ہو جانے چاہیے۔ تو مجلس کی شروعات میں سب سے پہلے ہم تھوڑی دیر کے لیے ایک تصور ذہن میں لاتے ہیں کہ ہم جن عظیم ہستی سے متعلق گفتگو کرنے جا رہے ہیں، نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شخصیت، ان کا مقام و مرتبہ، ان کا رتبہ، ان کی حیثیت، جو ان کا حقیقی مقام ہے، اس مقام اور ان کی جو فضیلت ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے تصور میں لاتے ہیں کہ ہم کن کے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ خاتم الانبیاء ہے، نوٹ کرنا شروع کریں۔ خاتم الانبیاء
1,00,000 سے زائد جو انبیاء آئے ہیں ان انبیاء کا اختتام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے اور انبیاء کی مثال ایسے ہے گویا کہ ایک عمارت ہے، ایک اسٹرکچر، ایک بلڈنگ ہے، اس عمارت کی آخری اینٹ میں ہوں، اس عمارت کی آخری اینٹ میں ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لا نبی بعدی۔ تو یہ انبیاء کا جو مبارک سلسلہ ہے اس سلسلے کی آخری کڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دوسری بات، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر مبارک کرتے ہیں تو ایک لفظ کہتے ہیں امام المرسلین۔ امام المرسلین، تمام انبیاء کی امامت کا شرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا ہے۔ اسراء اور معراج کے موقع پر، اسراء کہتے ہیں مکہ سے بیت المقدس جانے کے نام کو، اور معراج کہتے ہیں بیت المقدس سے 7 آسمان کی اونچائی کا جو سفر تھا۔ تو اسراء اور معراج کے سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت کی ہے۔ یہ کتنا بڑا مقام ہے۔ تیسری بات، فی الوقت پوری دنیا میں 8 بلین پاپولیشن ہے، 8 بلین، اور 1 بلین ہوتا ہے 1000 ملین کا، اور 1 ملین ہوتا ہے 10 لاکھ کا۔ تو پریزنٹ 8 بلین پاپولیشن، اور ہم سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اور ان سے بھی پہلے آدم علیہ السلام تک نہ جانے کتنے ارب خرب کی تعداد گزر چکی ہے، اور ہمارے بعد قیامت کی صبح تک پتہ نہیں کتنے ارب خرب بلینر ٹریلینر پتہ نہیں کتنے لوگ آنے والے ہیں۔ ان سب کے سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انا سید ولد آدم ولا فخر، کہ آدم کی اولاد، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آنے والے ہیں ان سب کا میں سردار ہوں، ولا فخر، اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر عظیم شخصیت تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن، سب پتا ہے آپ کو کہ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے پریشان ہوں گے، سفارش کے غرض سے ہر امتی اپنے نبیوں کے پاس جائیں گے، سب پریشان ہو کر پھر معاملہ شفاعت عظمیٰ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آئے گا۔ کل حساب و کتاب کا جو معاملہ ہے اس وقت تک شروع نہیں ہوگا جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نہیں ہوگی۔ تو اس سے آپ کو کیا پتہ چل رہا ہے کہ ہم جس عظیم شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بنفس نفیس اور فرشتے اللہ پر درود، اللہ کے رسول پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور پورے لوگوں سے درخواست کی گئی کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ جبریل علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، آسمانی کتابوں کے نازل کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہے،
جن کے 600 پر تھے. ہجرت ابتدائی وحی کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کے حقیقی منظر اور ان کی حقیقی شکل میں دیکھا کہ آسمان سے لے کر زمین تک اور دونوں جانب وہ گھیرے ہوئے ہیں. اتنی بڑی پرسنالٹی. جب معراج کا وقت تھا، ساتوں آسمان کی سیر ہو رہی تھی، تو ایک خاص مقام پر جبریل علیہ السلام پہنچ کر کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سدرۃ المنتہا ہے، یہ سدرۃ المنتہا ہے. میں فرشتوں کا سردار ہوں، اللہ نے مجھے اختیارات دیے ہیں، مجھے بڑی قدرت دی ہے. قوموں کو تباہ کرنے کے لیے ایک ہی پر میں پوری بستی کو اٹھا لیا تھا، لیکن یہ جو سدرۃ المنتہا ہے، اس سے ایک قدم بھی اگر میں آگے جاؤں تو میرے پورے پر جل کر بھسم ہو جائیں گے، راکھ ہو جائیں گے، اور میں اس سے آگے نہیں جا سکتا. ایسے مقام سے بھی اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ہم جس عظیم ہستی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. جن پر ایک بار اگر کوئی درود پڑے تو اللہ تعالی 10 دفعے اس بندے پر رحمتوں کا نزول کرتے ہیں. تو آپ اندازہ لگاؤ کہ وہ کتنی عظیم ہستی ہوگی. کل روز قیامت جب دوبارہ یہ زمین کھلے گی، دوبارہ یہ زمین اوپن ہوگی، تو اس وہ زمین جو سب سے پہلے جن کے لیے کھلے گی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی، جن کے لیے کل قیامت کے دن دوبارہ جب زمین کھلے گی تو سب سے پہلے جن کے لیے زمین کھلے گی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہوگی. اور اسی طرح پل صراط، یہ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز اس راہ سے جب گزرنا ہوگا تو اس راہ پر سب سے پہلے پل صراط کو کراس کرنے والے، اس سے گزرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہوگی. اول شافع و مشفع یوم القیامہ، کل قیامت کے دن اللہ تعالی سب سے پہلے کسی کی سفارش سنیں گے یا کسی کے حق میں سفارش کی اجازت دی جائے گی تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہوگی. ہم آج جس عظیم ہستی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، یہ وہ ہستی ہے اول من یقرأ باب الجنہ. کل جنت کا سب سے پہلے دروازہ جو کھٹکھٹائیں گے، اول من یقرأ باب الجنہ، کل جنت کا جو سب سے پہلے دروازہ کھٹکھٹائیں گے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی. بلکہ وہ اول من يدخل الجنہ، جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. کل روز قیامت جب اللہ اپنے جلال میں ہوں گے، پوری کائنات کے حساب و کتاب کا وقت ہوگا، تو اس موقع پر اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی تعریف، تحمید، توصیف، بڑائی اور کبریائی پیش کرنے کے لیے
لواء الحمد، تعریف کا جو جھنڈا ہوگا لواء الحمد کہا جاتا ہے. تمام انبیاء میں وہ لواء الحمد نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھاما جائے گا. مقام محمود، ہر نماز کے بعد جو ہم دعا کرتے ہیں، مقام محمود اور وسیلہ، یہ ایسے مقام ہیں، یہ ایسے رتبے ہیں، یہ ایسی سربلندی ہے، ہر نبی کی تمنا ہوگی کاش وہ چیز ہمیں مل جائے. صاحب الوسیلہ اور صاحب مقام محمود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. اور اسی طرح کل روز قیامت گناہوں کی تپش میں اور اس سے پہلے سورج کی گرمی میں جو پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، پھر اس کے بعد محشر ہوگا. یہ جو قیامت کے دن آب کوثر، حوض کوثر، اگر اس حوض کا ایک گھونٹ اگر نصیب ہو جائے تو پھر کبھی وہ پیاسے نہیں ہوں گے. جہاں لوگ ایک ایک قطرے کے لیے ترستے ہوں گے، تو یہ مکمل حوض کوثر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں پیش کیا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. تو اللہ تعالیٰ نے کوثر آپ کو عطا کیا. بہرکیف یہ کچھ ایسے پہلو تھے جو ہمارے ذہن میں ہونا بےحد ضروری ہے. آج ہم جس عظیم ہستی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، میں نے مناسب سمجھا کہ مجلس ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب گفتگو کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ایک تصور ہمارے ذہن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ آ جائے. پھر اس کے بعد ایک اور موضوع ہم لیتے ہیں، تھوڑا سا آگے بڑھیں. ایک اور اہم ٹاپک جس سے میں چاہوں گا اپنی بات کی شروعات کروں کہ آج ہم جو سیرت پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، سیرت پر لکھی ہوئی کچھ اہم کتابوں سے متعلق گفتگو کریں گے. سیرت پر لکھی ہوئی کچھ اہم کتابوں سے متعلق گفتگو کریں گے. سیرت اور اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھی جائے گی. تو سب سے پہلے سیرت پر لکھی ہوئی کچھ اہم کتابیں یہ ہمارے ذہن میں ہو. سیرت کو ہم 3 حصوں میں ریفرنس کے حساب سے 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. یہاں پر کوشش کریں کہ ہر حوالے سے کچھ چیزیں، کچھ نام آپ کو یاد ہو جائے. سیرت جب ہم کہہ رہے ہیں یہ سیرت ہمیں کہاں ملے گی، سیرت کا علم ہمیں کہاں سے حاصل ہوگا، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. کہ سیرت نبوی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی ہے، یہ سب سے پہلے اس کا مین سورس کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات، خدمات، کردار اور ان کی اخلاقیات، ان کی معاشرت، ان کے معاملات، یہ جو پوری چیزیں ہیں یہ ہمیں کہاں سے حاصل ہوگی؟ ایتھنٹک سیرت ہمیں کہاں سے میسر ہے؟ تو اس حوالے سے سب سے پہلے سیرت کا جو مین سورس ہے وہ ہے قرآن مجید. کیا ہے؟ قرآن مجید. اچھا، قرآن مجید میں سیرت کے واقعات جگہ جگہ بیان کیے گئے ہیں. کوئی 1-2 واقعات آپ میں سے بیان کر سکتے ہیں؟
جیسے اخلاق کے متعلق اللہ تعالیٰ نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے ایک اونچے مقام پر فائز تھے، اس کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے دی۔ یہ کون سی آیت میں ہے؟ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ تو اب یہ جو سیرت کی باتیں ہمیں کہاں سے مل رہی ہیں؟ قرآن سے مل رہی ہے۔ آپ اس کے علاوہ بھی کئی صورتوں میں دیکھیں گے، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ آپ کے یتیمی کے مراحل، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت سے نوازا، یہ تمام مراحل سورہ ضحیٰ میں ذکر ہے۔ جب ہم قریش سورۃ القریش پڑھتے ہیں، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، تو اس میں قریش کے قبیلوں کے شام اور یمن بزنس کے لیے جانے کا ذکر ملتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے مقامات پر جنگ بدر، جنگ احد، خندق کا ذکر ملتا ہے۔ امہات المؤمنین زوجات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ خندق جسے احزاب کا نام دیا گیا، اس سے متعلق ایک پوری صورت ملتی ہے۔ جنگ بدر میں مال غنیمت کو جو تقسیم کیا گیا تو اسے انفال کہا جاتا ہے۔ تو یہ پورے واقعات ہمیں قرآن مجید میں ملتے ہیں کہ نہیں ملتے ہیں؟ تو سب سے پہلا سورس کیا ہے ہمارا؟ قرآن۔ ٹھیک ہے، آپ وہاں زیادہ توجہ مبذول کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے آپ کوشش کریں معلومات لینے کی۔ سب سے پہلا سورس کیا ہے؟ قرآن۔ سوال کیا ہے؟ سیرت ہمیں کہاں ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق اتھینٹک معلومات ہمیں کہاں سے ملے گی؟ سب سے پہلا سورس قرآن۔ دوسرا سورس حدیث۔ اب حدیث میں بہت سی کتابیں ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، پھر اس کے علاوہ ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ترمذی، پھر اس کے علاوہ مستدرک حاکم، سنن کبریٰ، بیہقی، مسند احمد وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو احادیث کی بہت سی کتابیں ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق ائمہ اکرام نے، محدثین نے کئی باب، کئی ابواب اور کئی مطالب کا ذکر کیا ہے جس میں سیرت ہمیں ملتی ہے۔ تو پہلا سورس قرآن، دوسرا سورس حدیث۔ حدیث میں مختلف کتابیں، یہ کلیئر ہو گئے۔ اب تیسرا سورس جہاں ہمیں صحیح سیرت ملے گی وہ ہے کتب الشمائل۔ ایک بار ریپیٹ کیجئے، کتب الشمائل۔ کتب الشمائل کسے کہتے ہیں؟ وہ کتابیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خد و خال سے متعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک سے متعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساخت سے متعلق جن کتابوں میں ڈسکشن ہوا ہے، اس کتاب کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ کتب الشمائل۔ تو اب کتب الشمائل میں صرف 3 کتابیں آپ یاد کیجئے۔ شمائل الترمذی، امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے شمائل الترمذی۔ امام بغوی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے شمائل للبغوی۔ پھر ایک تیسری کتاب ہے ادب المفرد، یہ امام بخاری کی کتاب ہے۔ ان کتابوں کا سبجیکٹ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مسکراتے تھے، یہ پوری کیفیت پر جو کتابیں لکھی گئی اسے کیا کہتے ہیں؟ کتب الشمائل۔ تیسرا ریفرنس قرآن، حدیث، پھر اس کے بعد تیسرا کیا ہے؟ کتب الشمائل۔ چوتھا ریفرنس دلائل النبوہ۔ کیا ہے؟ دلائل النبوہ۔ یہ سیرت کی وہ کتابیں ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں کا ذکر ہوا ہے۔ کس کا؟
معجزوں کا, میریکلز کا, معجزوں کا ذکر ہوا. اسے کیا کہتے ہیں؟ کتب الدلائل. ایک بار ریپیٹ کیجئے, کتب الدلائل. تو یہ 4 ہو گئے, قرآن, حدیث, کتب شمائل, پھر اس کے بعد چوتھی چیز کتب دلائل النبوہ, اور 5ویں چیز کتب خصائص. کتب خصائص میں کیا ہوتا ہے؟ کتب خصائص جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کی گئی ہے. تو یہ 5واں ریفرنس ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے کتب سیرت. سیرت پر جو کتابیں لکھی گئی ہے, سیرت پر جو کتابیں لکھی گئی, 1-2 نام کوئی بتا سکتے ہیں؟ الرحیق المختوم. اس کے علاوہ رحمت للعالمین قاضی منصور پوری صاحب کی, جی صادق الامین, یہ کتب سیرت. اب اس میں عربی میں بھی بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں, تو اب میں وہ عربی کتابوں کے نام بولوں گا تو تھوڑی مشکل ہو جائے گی. تو 2-4 کتابوں کے نام رحمت للعالمین اور رحیق المختوم ذہن میں رکھ لیں. تو اب کتنے سورس ہو گئے سیرت کے؟ فرسٹ قرآن, سیکنڈ حدیث, تھرڈ شمائل. شمائل کا ٹاپک کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھنے میں کیسے تھے, آپ کا حلیہ مبارک کیا تھا, یہ شمائل کا ٹاپک. پھر اس کے بعد میں نے بتایا کتب دلائل. دلائل جب ہم کہتے ہیں تو اس کا ٹاپک کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات تھے ان کا ذکر جن کتابوں میں ہوا ہے اسے کہتے ہیں کتب دلائل. آج تھوڑا سا محنت کرنے والا لیکچر رہے گا. ہاں, ایسا نہیں کہ صرف قصے کہانیاں نہیں. میں نے بتایا کم سے کم 150 بولا 100 ڈبل کر لیں گے, کم سے کم 100 معلومات لے کر جانا ہے. تو تھوڑا سا کمر بستہ ہو کر معلومات جمع کرنے کی نیت سے اپنے دماغ پر تھوڑا پریشر ڈالنا ہے, روٹی بھی نشش نہیں رہا ہے. ٹھیک ہے, 5 ریفرنس ہو گئے, قرآن, حدیث, کتب شمائل, کتب دلائل, اور اس کے بعد کتب خصائص, اس کے بعد کتب سیرت. سیرت میں کتابوں کا نام آپ نے بیان کیا ماشاءاللہ, ایک الرحیق المختوم اور رحمت للعالمین. پھر اس کے بعد تاریخ حرمین. حرمین کسے کہتے ہیں؟ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ. مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں, جب اس کا ذکر ہوگا تو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تاریخ کا بھی ذکر ہوگا. ٹھیک ہے, کتب حرمین پر بہت سی کتابیں ہیں, تو اس میں بھی آپ کو کیا ملے گی؟ سیرت ملے گی. پھر اسی طرح کتب تاریخ. اچھا, اب کچھ لوگ بولیں گے ابھی تو آپ کتب سیرت بولیں, کتب سیرت میں کیا تاریخ نہیں ہے کیا؟ کتب سیرت جب ہم بولتے ہیں تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ کتابیں ہیں. کتب تاریخ جب ہم بولتے ہیں تو وہ اور ڈیپ ہوتی ہے, اور بڑی ہوتی ہے. ایک ایک کتاب 34 ویلیوم ہے. امام ذہبی کی کتاب میرے پاس ہے, تاریخ الاسلام للذہبی, 34 ویلیوم ہے. اچھا, کتب تاریخ سیرت سے بھی بڑھ کر انبیاء علیہ السلام کی تاریخ, آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, اور اسلامی تاریخ میں جو بادشاہ گزرے ہیں ان سب کی تاریخ ہوتی ہے. کتب تاریخ. کتب تاریخ میں سے کوئی 1-2 کتابوں کا نام کوئی بتا سکتے ہیں؟ کوشش کریں زور سے. ماشاءاللہ, البدایہ والنہایہ, ابن کثیر رحمہ اللہ کی. یہ کیا ہے؟ کتب تاریخ میں سے ہے. اچھا, اور کوئی کتاب بتا سکتے ہیں؟ جی, تاریخ الطبری. تاریخ الطبری یہ تاریخ الرسل والملوک, بہت بڑی کتاب ہے تاریخ الطبری. اس میں ایک سبجیکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ایک پارٹ آئے گا. ٹھیک ہے, تو اب ہم نے سورس بتلایا کہ سیرت کے جو اصل سورسز ہیں ان میں سے ہسٹری کی کتابیں ہیں. جب ہسٹری کی کتابیں آپ لیں گے تو اس میں سے ایک سبجیکٹ سیرت ملے گا, ورنہ ہسٹری بہت وسیع ہے.
آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، تمام انبیاء، تمام بادشاہوں کا ذکر ہے، تو یہ ہو گیا کتب تاریخ۔ اور آخری سورس ہے کتب ادب۔ ادب پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں بھی آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ملے گی، شعر و شاعری وغیرہ پر جو کتابیں ادب پر جو لکھی گئی ہیں لٹریچر، اس میں بھی آپ کو سیرت ملے گی۔ یہ تقریباً 9 سورس میں نے بتلائے۔ کون ہمت کر کے کھڑے ہو کر بغیر دیکھے بتا سکتے ہیں؟ چاہے کم ہی بتائے، غلطیاں ہو کوئی مشکل نہیں، کون بتا سکتے ہیں؟ 9 سورس بتلائے جہاں سے ہم سیرت لے سکتے ہیں، کون بتائیں گے؟ چلیے ایک بار میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کوشش کریں۔ سیرت ہمیں کہاں کہاں سے ملتی ہے؟ اتھینٹک سیرت کے مین سورس کون سے ہیں؟ سب سے پہلے قرآن مجید۔ اب قرآن مجید سورس مطلب آپ تھوڑا تصور میں لانا کہ قرآن مجید میں آپ کے بچپن کا ذکر ہے، قرآن مجید میں آپ کے قریش کے لوگوں کے سفر کا ذکر ہے، احد، خندق، بدر کا ذکر ہے، تو اس حوالے سے قرآن مجید میں کئی جگہ سیرت کے کچھ حصے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا سورس حدیث، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، یہ سب آپ کو کلیئر ہو گیا۔ تیسرا سورس شمائل، شمائل جس میں اللہ کے رسول کے مکھڑے کے بارے میں، حلیے کے بارے میں ایک تصور دیا گیا ہے۔ شمائل کتابوں کے نام یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتا ہے یہ تھوڑا سا معلومات ذرا سخت ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے کتابیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شمائل ہو گیا۔ شمائل کے بعد دلائل۔ دلائل میں کیا سبجیکٹ ہوتا ہے؟ معجزات۔ اچھا معجزات میں کوئی 1-2 معجزات بتا سکتے ہیں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ چاند کے 2 ٹکڑے ہونا۔ اس پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں کو ہم کیا بولتے ہیں؟ کتب الدلائل، دلائل النبوہ، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد خصائص۔ خصائص کسے کہتے ہیں؟ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں، آپ کے اوصاف، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں میں ایک خوبی یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے جتنے انبیاء تھے ان کے لیے نماز کی ایک خاص جگہ تھی، وہیں پر نماز ادا کرنا تھا۔ لیکن ہمارے نبی کی خاصیت کیا ہے؟ ساری زمین پاک ہے، کہیں بھی آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ امت کی خصوصیت ہو کہ نہیں؟ یہ اللہ کے رسول جو نبی تھے ان کی خصوصیت ہے کہ نہیں؟ اس سے پہلے والے جو انبیاء تھے ان کے زمانے میں کبھی جنگ ہو جاتی، انہیں مال غنیمت ملتا تھا، مال غنیمت وہ یوز نہیں کر سکتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ مال غنیمت کو ایک جگہ رکھ دیتے تھے اور آسمان سے آگ آ کر اسے ختم کر دیتی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری امت کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے پورے مال غنیمت کو حلال قرار دیا کہ نہیں؟ تو اسے کیا کہتے ہیں؟ خصائص۔ اور آخری بات، ہر نبی کسی ایک قوم کمیونٹی کے لیے بھیجا جاتا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان، جن، تمام کمیونٹی کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اسے کہتے ہیں خصائص۔ تو کتب الخصائص میں اس پر ڈسکشن ہوگی۔ کتنے ہو گئے؟ 5: قرآن، حدیث، شمائل، دلائل، خصائص۔ اب کتب سیرت۔ کتب سیرت میں 1-2 کتابوں کا نام بتائیے۔ الرحیق المختوم، رحمت للعالمین، ورنہ بہت سی ایسی کتابیں ہیں۔ کیونکہ یہاں پر میں تھوڑا سا آپ کو بنیادی فرق بتانا چاہتا ہوں۔ احادیث کو کلیکٹ کرنے میں جو باریکی اختیار کی گئی، وہ باریکی ہسٹری اور سیرت کو کلیکٹ کرنے میں اتنی باریکی اختیار نہیں کی گئی۔ تھوڑی بہت کمی پیشی ہوئی ہے، تھوڑی بہت ضعیف روایتیں سیرت میں اور تاریخ میں، ہسٹری میں آ گئی ہے، لیکن احادیث کی کلیکشن میں ایسا نہیں ہوا ہے۔ بڑی باریکی کے ساتھ بہت پرکھ کے چیزوں کو سلیکٹ کیا گیا۔ لیکن کچھ علماء اکرام ہیں، انہوں نے سیرت کو بھی اسی بیس پر لکھا جیسے حدیث کو لکھتے ہیں۔ اس میں 2 کتابوں کے نام بتاتا ہوں۔ ایک ہے، دونوں ضیاء ہے، دونوں کا نام ضیاء۔ ایک اکرم ضیاء العمری، عراق کے تھے۔ کہاں کے تھے؟ اکرم ضیاء العمری۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی السیرہ النبویہ الصحیحہ،
جو پوری حدیث کے بیس پر تحقیق کی بنیاد پر لکھی. اور ایک کتاب ہے سیرت المصطفیٰ الصحیحہ. سیرت المصطفیٰ الصحیحہ یہ کتاب کس کی ہے؟ ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ. ڈاکٹر ضیاء الرحمن عمری اعظمی رحمہ اللہ، جن کے بارے میں آپ کو پتا ہے بانکے رام ایک دھوبی کے گھرانے سے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، انڈیا کے تھے، پھر اس کے بعد مدینہ پہنچ گئے، عمر آباد میں تعلیم حاصل کی، پھر مدینہ پہنچ گئے، BA مدینہ سے کیے، MA مکہ سے کیے، PhD ازہر یونیورسٹی سے کیے، مسجد نبوی میں مدرس تھے، جامعہ اسلامیہ جہاں عرب اساتذہ پڑھاتے ہیں وہاں کلیۃ الحدیث کے ڈین تھے. حدیث پر سب سے بڑی کتاب الجامع الکامل تقریباً 20 ویلیوم، پھر وہ 12 ویلیوم میں بنائی گئی. تو یہ 12 ویلیوم میں 16,000 احادیث کا کلیکشن کیا انہوں نے، 16,800 احادیث کا کلیکشن کیا. ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی سیرت المصطفیٰ الصحیحہ علی منہج المحدثین، محدثین کے منہج پر. تو یہ تھی سیرت سے متعلق کتابیں. پھر اس کے بعد میں نے ایک سبجیکٹ بتایا حرمین کی تاریخ میں جو کتابیں لکھی گئی. پھر اس کے بعد ایک سبجیکٹ تاریخ پر جو کتابیں لکھی گئی اس میں بھی سیرت آتی ہے. پھر اس کے بعد آخری ادب کی کتابیں. تو بہرکیف یہ سورس سے متعلق باتیں تھی. اب ہم ایک ٹاپک اور لے لیں گے جو تھوڑا سا اسی طرح خشک رہے گا. کچھ نام یاد کر لیتے ہیں. سیرت پر لکھی گئی جو معتبر کتابیں ہیں، ایک تھا سورسز، 9 سورس ہم نے جاننے کی کوشش کی کہاں کہاں سے ہم سیرت لے سکتے ہیں. اب سیرت پر لکھی گئی معتبر کتابیں، سیرت پر لکھی گئی معتبر کتابیں، اس میں ہم 3 حصے میں اس کو بانٹ سکتے ہیں. کچھ کتابیں ہیں جو اولڈ ریفرنس ہیں، قدیم کتابیں ہیں، سیرت کے قدیم کتابیں جو سورسز ہیں، اور کچھ کتابیں پریزنٹ لکھی گئی ہیں، اور کچھ کتابیں اردو میں لکھی گئی ہیں. 3 ٹاپک: سیرت کے وہ قدیم کتابیں جس میں اللہ کے رسول کی زندگی کا ذکر ہوا ہے، اور دوسرا سیرت کی وہ کتابیں جو ابھی قریب میں لکھی گئی ہیں، اور تیسرا سبجیکٹ سیرت کی وہ کتابیں جو اردو زبان میں ہیں. تو انشاءاللہ کچھ نام ہمیں یاد کرنے ہیں. سب سے پہلے سیرت پر لکھی ہوئی قدیم کتابوں میں ایک کتاب ہے سیرت کتاب السیرہ والمغازی. ایک بار ریپیٹ کیجئے، کتاب السیرہ والمغازی ابن اسحاق کی کتاب ہے. یہ کس کی کتاب؟ ابن اسحاق کی کتاب. یہ سیرت پر لکھی گئی ابتدائی کتابوں میں سے ہے. سیرت المغازی، کتاب السیرہ والمغازی ابن اسحاق. پھر ایک کتاب ہے سیرت ابن ہشام. ٹھیک ہے، پہلی آپ نے کہا سیرت ابن اسحاق، دوسری سیرت ابن ہشام، تیسری الطبقات الکبریٰ. تیسری کتاب کا نام کیا ہے؟ الطبقات الکبریٰ. اور چوتھی کتاب زاد المعاد. یہ کس کی کتاب ہے؟ ابن القیم رحمہ اللہ کی. اور اسی طرح آخری کتاب سیرت الرسول ابن کثیر رحمہ اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 5 کتاب ذہن میں رکھے، یہ اولڈ کتابیں ہیں. پہلی کتاب سیرت ابن اسحاق، دوسری کتاب سیرت ابن ہشام، اور تیسری کتاب زاد المعاد. اس سے پہلے طبقات الکبریٰ تیسری کتاب، چوتھی کتاب زاد المعاد، اور آخری کتاب سیرت الرسول ابن کثیر. یہ 5 کتابیں ہو گئی، یہ اولڈ ریفرنس. اب سیرت پر جو قریب میں کتابیں لکھی گئی ان میں سے ایک 5 کتابیں آپ ذہن میں رکھیں. ایک الرحیق المختوم، الرحیق المختوم، اور دوسری کتاب جو میں نے 2 کتابیں بتائی
ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی کی کتاب سیرت المصطفیٰ، پھر اکرم ضیاء العمری کی کتاب السیرہ النبویہ الصحیحہ، پھر اس کے بعد ابن البانی رحمہ اللہ کی کتاب السیرہ النبویہ، صحیح السیرہ النبویہ. یہ کتابیں ابھی قریب میں لکھی گئی جو اتھینٹک ہے اور بالکل صحیح سیرت لکھی گئی ہے. اب اردو زبان میں کچھ سیرت کی کتابوں کے حوالے سے اگر پوچھا جائے تو کون کون سی کتاب بتائیں گے آپ؟ سب سے پہلے الرحیق المختوم، اور دوسری کتاب رحمت للعالمین، قاضی محمد سلیمان منصور پوری کی ہے. کس کی ہے یہ؟ قاضی محمد سلیمان منصور پوری کی ہے. پھر اس کے بعد سیرت نبوی، یہ شبلی نعمانی کی ہے. یہ 3 کتابیں انشاءاللہ کافی ہیں. تو یہ جی تجلیات نبوت ہے، محسن انسانیت ہے، تو بہت سی کتابیں ہیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ کتابیں ہمارے ذہن میں رہ جائے، کچھ کتابوں کے نام ہمیں یاد ہو جائے. ایک بار آخری بار ریپیٹ کریں، کچھ قدیم کتابوں میں سے کچھ سیرت کی کتابوں کے نام بتائیے. سیرت ابن اسحاق، سیرت ابن ہشام، پھر اس کے بعد طبقات الکبریٰ، زاد المعاد، اور اس کے بعد سیرت الرسول ابن کثیر رحمہ اللہ کی. پریزنٹ کتابوں میں 3 کتابوں کے نام یاد رکھنا ہے: الرحیق المختوم، سیرت المصطفیٰ الصحیحہ، عربی میں سیرت المصطفیٰ الصحیحہ، یہ کس کی کتاب ہے؟ ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ کی. پھر اس کے بعد السیرہ النبویہ الصحیحہ، یہ کتاب ہے اکرم ضیاء العمری عراقی، جو عمر رضی اللہ عنہ کے خاندان سے ہے. یہ ہو گیا. آخری اردو میں کچھ کتابیں الرحیق المختوم، رحمت للعالمین، تجلیات نبوت، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم شبلی نعمانی کی، محسن انسانیت. تو یہ کچھ خشک مادہ تھا جو بہت ضروری تھا، جس کو ہم پہلے مرحلے میں لیے. تو اب ہم تھوڑا سا دیکھیے، تھوڑا سا پسینے چھوڑ گئے نہیں، تھوڑا سا دشواری ہوئی، کچھ نئے نئے الفاظ سننے کو ملے، تو آپ لوگوں نے جو صبر کیا اس کا بہت بہت شکریہ. تو اب سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم سیرت کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ سیرت کہتے کسے ہیں؟ اس حوالے سے ہم ڈسکشن کرتے ہیں کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد کیا ہے. دیکھیے، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی پریکٹیکل عملی شکل کا نام سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کان خلقہ القرآن، کہ قرآن مجید کی عملی پریکٹیکل تطبیقی شکل اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو. قرآن مجید میں جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، سب سے پہلے کون عمل کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید میں جن چیزوں سے روکا گیا ہے، سب سے پہلے کون رک رہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے قرآن میں کہا گیا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے اپنے نفسانی خواہشات کی بنیاد پر کچھ نہیں کہتے ہیں. جو بھی کہتے ہیں وہ کس کی رہنمائی ہے؟ اللہ کی رہنمائی ہے. تو سیرت جب ہم کہتے ہیں تو ایک مکمل دستور کا نام ہے. سیرت جب ہم کہتے ہیں تو مکمل ایک شامل منہج کا نام ہے. سیرت جب ہم کہتے ہیں تو انسانی زندگی کے تمام شعبے، تمام میدانوں سے متعلق جہاں گائیڈ لائنز، رہنمائی ملتی ہے، اس چیز کا نام سیرت نبوی ہے. سیرت یہ کوئی کانسیپٹ کا نام نہیں ہے. سیرت
یہ کوئی نظریے کا نام نہیں ہے، سیرت یہ کوئی تھیسس کا نام نہیں ہے، سیرت یہ کوئی قانون یا دفعات کا نام نہیں ہے، بلکہ سیرت یہ اللہ کی جانب سے ایک منہج ربانی ہے، ایک اللہ کی جانب سے زندگی گزارنے کے آداب بتائے گئے جو میں نے آیتیں پڑھ کر سنائی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، تم میں سے ہر شخص کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے۔ جب قرآن میں کہا گیا کہ ہر شخص کے لیے نمونہ ہے، چاہے استاد ہو، چاہے شاگرد ہو، چاہے شوہر ہو، چاہے قوم کا لیڈر ہو، ہر شخص کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے۔ اگر آپ استاد ہو تو دیکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ کیسا برتاؤ کر رہے ہیں، کیسا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، صحابہ اکرام کو آپ کیسے سمجھا رہے ہیں، آپ کا انداز کتنا پیارا ہے، آپ مثالیں دے کر بتلا رہے ہیں۔ صحابہ کو دنیا کی حقیقت بتانے کے لیے آپ نے ایک جانور کی طرف اشارہ کر کے کہا ایک مردہ جانور پڑا ہوا ہے، صحابہ سے کہا کون خریدے گا، ایک درہم میں کون خریدے گا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مردہ ہے، یہ تو ہم فری لینا بھی پسند نہیں کریں گے، تو آپ ایک درہم میں بول رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے صحابہ، اللہ کے پاس یہ دنیا کی حقیقت اس سے بھی کئی گنا زیادہ گئی گزری ہوئی ہے، اللہ کے پاس یہ دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ تو کس طرح آپ سمجھایا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ کا خطبہ دیتے یا وعظ کرتے تو کیا انداز ہوتا، ایک ایک لفظ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کاؤنٹ کر سکتے تھے کہ کتنے ورڈ آپ نے استعمال کیے۔ صحابہ اکرام جمعہ کے خطبے میں سورہ قاف جو آپ جمعہ میں پڑھا کرتے تھے، سورہ قاف کی تلاوت کو سن کر صحابہ سورہ قاف یاد کر لیا کرتے تھے۔ اگر آپ ایک معلم ہیں، ایک ٹیچر ہے، تو واللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا معلم اور آپ سے بڑا رہبر اس دنیا میں نہیں آیا ہوا ہے۔ آپ نے جو ٹیچنگ میتھڈ بتلائے ہیں، اگر حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹیچنگ میتھڈ پر عمل کیا جائے تو واللہ ٹیچنگ فیلڈ میں ہم کسی میتھڈ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کسی ویسٹرن کلچر اور وہاں کی معلومات کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے میتھڈ بتلائے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے، آپ نے ایک لکیر کھینچی، کہا یہ صراط مستقیم ہے، پھر ایک لکیریں کھینچی، کہا یہ شیطان، کئی لکیریں کھینچ کر بتلایا کہ یہ شیطان کی لکیریں ہیں جو ہمیں صراط مستقیم سے پھیر دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک دائرہ بنایا، کہا یہ دنیا، پھر اس کے بعد آپ نے ایک چھوٹا مربع بنایا، کہا ایک انسان ہے، پھر ایک آپ نے لکیر کھینچی جو دائرے سے بھی آگے نکل گئی، کہا یہ انسانوں کی امیدیں ہیں۔ آدمی کی زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن امیدیں ختم نہیں ہوتی۔ یہ سب ایگزامپلز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت پر نشان بنا کر، لکیریں کھینچ کر اتنے پیارے انداز میں بتلایا کہ واللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا معلم کوئی ہو نہیں سکتا۔ اگر آپ شاگرد ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام کا جو معاملہ تھا، اپنے استاد سے وہ کیسے علم حاصل کر رہے ہیں، جبریل علیہ السلام سے کس طرح اخلاق کے ساتھ زانوے تلمس کہہ کر کے کیسے علم حاصل کر رہے ہیں۔ ہر رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو مکمل قرآن سنا رہے۔ ایک شاگرد اپنے استاد کے ساتھ کیسا معاملہ کرے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے استاد جبریل علیہ السلام کے ساتھ کیسا معاملہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ قوم کے لیڈر ہو، قوم کے سردار ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک دیکھو۔ اگر آپ قوم کے مساوات کے علمبردار ہو، ہیومن رائٹس پہ بات کرتے ہو، اکوالٹی پہ بات کرتے ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان دیکھو،
لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی. کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. اگر یہاں کسی کو کسی پر فوقیت، کسی کو کسی پر فضیلت حاصل ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے. کہاں ہیں ہیومن رائٹس والے؟ ایسے رائٹس پر بات کرنے والے کہاں ملیں گے؟ کعبۃ اللہ کو فتح کر رہے، مکہ میں انٹری لے رہے، کعبۃ اللہ ایک مدتوں بعد دوبارہ ہمیں وہاں پر عبادت کا موقع مل رہا ہے. تو ایسے موقع پر اذان دینے کے لیے کسے چڑھاتے ہیں؟ بلال حبشی کو چڑھاتے ہیں. تو ایک شخص جن کی آواز بڑی پیاری تھی، ابو محذورہ، وہ اسلام نہیں لائے تھے، بعد میں اسلام لائے. وہ کہتے ہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کامیابی کے موقع پر اذان دینے کے لیے یہی کالا تلوٹ غلام بلال رضی اللہ عنہ ملے؟ اس طرح کا انہوں نے تانا دیا. تو اس موقع پر کون سی آیت نازل ہوتی؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے بنایا ہے. یہ قبیلے، یہ خاندان، یہ کنبے، یہ جو تقسیم ہے، یہ صرف ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بہترین وہ ہے، اللہ کے پاس معزز وہ ہے جو تم میں صاحب تقوی ہو. ذرا سوچ کر دیکھیں کیا اخلاق تھی، کیا کردار تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ غلام ہونے کے باوجود ان کے جو رائٹس تھے وہ کس طرح آپ دیا کرتے تھے. کعبۃ اللہ فتح کرنے کے بعد آپ کعبے کے اندر 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے داخل ہوئے. نماز پڑھ کر داخل ہوئے تو کعبۃ اللہ کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہے. وہی آل عثمان جنہوں نے مکہ میں کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے سے وہ روکا کرتے تھے، اب ایک وقت آیا کہ انہوں نے کعبۃ اللہ کی چابیاں لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھام دی. آپ کعبۃ اللہ میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں اور کعبۃ اللہ کے اندر یہ آیت نازل ہوتی ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. ان اللہ یأمر ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو. یہ ایک آیت ہے جو کعبۃ اللہ کے اندر نازل ہوئی. ہو سکتا ہے کوئی والے آپ سے پوچھے شام میں کہ وہ کون سی آیت ہے جو کعبۃ اللہ کے اندر نازل ہوئی، تیار ہو جائے. تو نماز پڑھ کر جب آپ واپس آ رہے ہیں تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امید لگا کر بیٹھے ہیں کہ اب شاید کعبۃ اللہ کی چابیاں ہمارے خاندان میں آئیں گی. وہ کیا انصاف تھا، وہ کیا امانت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ سے باہر آ رہے ہیں. کعبۃ اللہ کی چابیوں کے جو مالک تھے، حالانکہ وہ کفر پر ہیں، ان لوگوں کو یہ چابیاں ان کے حوالے کرتے. پھر اس کے بعد مشرف اسلام ہوتے. آج تک اسی خاندان میں کعبۃ اللہ کی چابیاں ہیں. امانت، اس سے بڑھ کر امانت کیا ہو سکتی ہے؟ مساوات، اللہ کے رسول سے بڑھ کر مساوات کا کون پیغام دے سکتا ہے؟ اگر آپ ایک باپ ہو تو دیکھیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہے، حسن و حسین کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہے. اگر آپ بیٹے ہو تو ذرا دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ. آپ نے اپنے والد کو دیکھا نہیں، بچپن میں ماں کا انتقال ہو گیا، لیکن جس ماں نے آپ کو دودھ پلایا تھا، حلیمہ سعدیہ جنہوں نے صرف آپ کو دودھ پلایا تھا، ان کی آمد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسند، اپنے بیٹھنے کی جگہ ان کے لیے وقف کر دی. کیا اخلاق تھے. معزز سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے یہ ہر شخص کے لیے، ہر فیلڈ والوں کے لیے، زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے لیے آئیڈیل ہے. کیونکہ دنیا میں بہت سے لوگ آتے ہیں جنہوں نے بڑے کارنامے انجام دیے، جن کے
بڑے اچیومنٹس ہیں، لیکن ان کی زندگی کو جب آپ ڈیپ اور گہرائی سے دیکھیں گے، ان کی زندگیوں میں ذرا ڈوب کر دیکھیں گے، ذرا باریکی میں جائیں گے، تو لگتا ہے کہ وہ زندگی کے کسی ایک شعبے کے کسی ایک حصے میں کچھ حد تک آئیڈیل تھے. کوئی اہنسا میں ایگزامپل دیتے ہیں کہ فلاں، کوئی بچوں کی رکھوالی میں فلاں کا نام لیتے ہیں، کوئی ہٹلر جیسا ایک کامیاب جرنل، پوری دنیا تو نہیں مانتی ہے، کچھ لوگ اس کو جرنل مانتے ہیں، لیکن جب آپ ان کی زندگی کے دوسرے شعبے میں جھانک کر دیکھیں گے تو اخلاقی بگاڑ، معاشرتی بگاڑ اور بہت کچھ اسٹیٹس اور ان کا لیول گرا ہوا نظر آتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام عمر والوں کے لیے، تمام مراحل اور تمام ایج والے مرد حضرات، عورتوں کے لیے، بچے اور بوڑھوں کے لیے، افراد اور جماعتوں کے لیے، سوسائٹی اور معاشرے کے لیے، بلکہ پورے ملک اور بر اعظموں کی سطح پر، حالت امن ہو یا حالت جنگ، حالت سفر ہو یا حالت حضر، ہر حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک آئیڈیل اور ایک نمونے کی حیثیت رکھتی ہے. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سیرت نبوی کا علم حاصل کرنا فرض کی حیثیت رکھتا ہے. سیرت نبوی کا علم حاصل کرنا فرض کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے آپ دنیا و آخرت کی سعادت اور دائمی اللہ کی رضامندی حاصل کر سکتے ہیں. سیرت نبوی اگر آپ توجہ سے پڑھیں گے، دیکھیے ہر چیز کو پڑھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. سیرت آپ دو طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. ایک سیرت اللہ کے رسول پیدا ہوئے، مکہ میں موسم فٹ نہیں تھا تو آپ طائف چلے گئے، بچپن وہاں گزرا، پھر آپ کی والد صاحب پیدائش سے پہلے انتقال ہو گئی، پھر اس کے بعد والدہ آپ کی عمر جب 4 سال ہو گئی تو والدہ کی وفات ہو گئی. اس طرح آپ دادا کے پاس کفالت میں گئے، دادا کے بعد چاچا کے پاس، پھر اس کے بعد 40 سال میں نبی بن گئے، پھر اس کے بعد آپ پر وحی آئی، وحی آنے کے بعد مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، پھر اس کے بعد مسلمانوں نے ستایا تو ہجرت کیے، صحابہ حبشہ چلے گئے، پھر آپ مدینہ چلے گئے، مدینہ آئے تو جنگ بدر، احد، خندق ہوئی اور صلح حدیبیہ، پھر الحمدللہ خیبر کی جنگ کے بعد مکہ فتح ہوا، تبوک کی جنگ ہوئی، حجۃ الوداع ہو گیا اور سیرت چیپٹر ختم. ایک ہوتا ہے روٹینی انداز سے پڑھنا، یہ انداز مفید نہیں ہے. اس میں جو سیرت کی جو ایک اسپرٹ ہوتی ہے نا، ایک روح ہوتی ہے، وہ روح تمہیں حاصل نہیں ہوگی. سیرت کو بڑی گہرائی کے ساتھ آپ کو پڑھنا پڑے گا. سیرت اس کے اتھینٹک سورس سے آپ کو پڑھنا پڑے گا. سیرت نبوی کی باریکی اسے کہتے ہیں فقہ السیرہ. کیا کہتے ہیں؟ ہر چیز میں استعمال ہوتا ہے لفظ فقہ القرآن، فقہ السیرہ، فقہ الحدیث، فقہ الاسرہ، فقہ الفتن. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس فن کی باریکی، سیرت کی سمجھ بوجھ، اسے کہتے ہیں فقہ السیرہ. حدیث پورے گہرائی کے ساتھ سمجھنا، اسے کہتے ہیں فقہ الحدیث. پھر اس کے بعد سنت کا علم اگر آپ باریکی سے حاصل کر رہے ہیں تو اسے فقہ السنہ کہتے ہیں. آج کے زمانے میں جو فتنے ہیں، شبہات یعنی ڈاؤٹس کریٹ کیے جاتے ہیں، خاص کر کے وہ بچے جو ہمارے کالجز میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، ان کے سامنے اتنے شبہات ڈاؤٹس کریٹ کیے جاتے ہیں، یا شہوات، نفسانی خواہشات، ان چیزوں کو انہیں آسان بنا کر پیش کیا جاتا ہے. پھر یہ ہمارا طبقہ کافی سمجھے نشانے پر ہے. مسجدوں کے جو نمازی ہیں ان کے ایمان سے کئی گنا زیادہ ایمان کے خطرات
اگر کہیں منڈلا رہے ہیں تو یہ ہمارے کالجز، یونیورسٹیز اور سکولز کے جو طلبہ و طالبات ہیں ان کے اوپر فتنے منڈلا رہے ہیں. ایمان یہاں خطرے پر ہے. LGBT کے فتنے ہیں، ایکس مسلم کے فتنے ہیں، سوشل میڈیا کے فتنے ہیں، ریلز کے فتنے ہیں، ارتداد کے فتنے ہیں، غلط صحبت اور غلط دوستیوں کے فتنے ہیں. تو ان شبہات اور شہوات سے بچے رہنا بے حد ضروری ہے. تو سیرت نبوی کا جو گہرا علم ہے، اگر آپ اس کو حاصل کریں گے تو یقین مانیے سیرت نبوی کو گہرائی سے حاصل کرنا یہ قرآن و حدیث کو سمجھنے میں آسانی پیدا کرتا ہے. پھر اسی طرح سیرت نبوی کو اگر آپ گہرائی سے پڑھیں گے تو مسائل کو حل کرنا، پرابلمز کو سلیوشن میں بدلنا، مشکلات کو آسان بنانا، اللہ تعالیٰ یہ فن تمہیں سیرت نبوی کے مطالعے سے عطا کریں گے. یہ سیرت نبوی یہ کوئی ایک محض کسی شخصیت کی سوانح عمری نہیں ہے، یا پھر ایک سویلائزیشن، ایک تہذیب، ایک تمدن، ایک قوم، ایک ملت نہیں، بلکہ ایک الہی پیغام کے آغاز اور ارتقاء کی ایک انتہائی اہم اور دلچسپ حقیقت کا نام سیرت نبوی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے ہر فرد کے لیے اسوہ حسنہ ہے. اور یاد رکھیے اگر آپ سیرت نبوی کو گہرائی سے پڑھیں گے، اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں گے، میں نے بتلایا شمائل جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کیا ہے، ایسی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، آپ کے اخلاق کا مطالعہ کریں گے، آپ کے کردار کا مطالعہ کریں گے، یقین مانیے جس قدر آپ کی پہچان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط ہوگی اسی مقدار میں آپ کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی. عربی میں کہا جاتا ہے لو عرفتہ لاحببتہ، اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانو گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو گے. اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانو گے تو ان سے محبت کرو گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک دو شعبے نہیں، معاشرے کا کوئی بھی طبقہ لے لیجئے، یہودیوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا تھا؟ ایک ایسی قوم جو آپ کے سامنے آپ کو بددعا دیتی تھی، آپ کے سامنے صبح شام مکر و فریب کرتی تھی، مجلس میں آتے تو السلام علیکم السلام علیکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم، اے اللہ کے رسول آپ پر موت آ جائے، ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے. راعینا ڈبل میننگ کے الفاظ استعمال کرتے تھے. راعینا کا لفظ جو ہے ایک ہے ہماری طرف توجہ مبذول کیجیے اخلاق اور احترام سے، لیکن اسی راعینا کا ایک معنی آتا ہے اے ہمارے چرواہے. تو یہ یہودی آپ کو تانا دیا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ساتھ کیسے اخلاق تھے. ان یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چکی کا پاٹ اوپر سے گرا کر شہید کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ اس کمیونٹی کے ساتھ دیکھیے. ان یہودیوں نے خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں زہر دیا، کھانے میں زہر پیش کیا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کمیونٹی کے ساتھ کتنا اچھا برتاؤ کیا. اسی طرح نصارہ کے ساتھ جو کھلی گمراہی میں تھے، ان نصارہ کے ساتھ آپ کے اخلاق کتنے پیارے تھے. جب ان کا کوئی وفد آتا تو آپ کے اخلاق، کردار اور قرآن مجید کی تلاوت سے متاثر ہو کر پورا وفد کا وفد اسلام قبول کر لیتا تھا. اسی طرح مشرکین جنہوں نے آپ کے ساتھ کوئی ایسا راستہ، کوئی ایسا طریقہ آپ کو تنگ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں چھوڑا، ہر قسم کا انہوں نے حربہ اپنایا، آپ کو اذیت دی، تکلیف دی، آپ کے
راستوں میں کانٹے ڈال دیے، آپ کے گزرنے والے راستوں میں گندگی اڑایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں کھڑے ہوتے، نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی اور گندگی لا کے آپ کے پیٹھ پر رکھ دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کی حالت میں ہوتے تو باقاعدہ چادر کو لپیٹ کر، اس چادر کو رسی بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں ڈال کر دبوچ دیتے۔ عقبہ بن ابی معیط جب سجدے کی حالت میں رسی کو دبوچتا ہے، جس کے نتیجے میں آپ کی آنکھیں ایسا لگ رہا ہے کہ دیدے باہر آ جائیں گے، ایسی اذیت دینے والی قوم، ان کے ساتھ آپ نے کتنا اچھا برتاؤ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کے بادشاہوں کے ساتھ کوئی ایک دو نہیں، 15 عالمگیر طاقتیں، اس وقت کے سپر پاور ملک روم، فارس، مصر، حبشہ، بحرین، غساسنہ، ایسے 15 عالمگیر طاقتیں، ان طاقتوں کے سامنے، ان بادشاہوں کے درباروں میں، ان کے ایوانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پیغام، رسالت کا پیغام آپ نے ان بادشاہوں کے دربار میں جا کر سنایا۔ ان کے جو امبیسڈرز تھے، سفراء، ترجمان، ان ریپریزنٹیو حضرات کے سامنے آپ نے اسلام کو کیسے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرے کا وہ طبقہ جو بیمار کہلاتا ہے، بیماروں کے ساتھ آپ کا رویہ کتنا پیارا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کا جو کمزور طبقہ تھا، مدینے میں ایک خاتون تھی جو ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی، مدینے میں ایک بہن تھی جو ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑکی سے کہتے، بیٹی تمہیں مدینے کی کس گلی میں کیا کام ہے، حکم کرو، میں حاضر ہوں۔ اور اس بچی کی آپ خدمت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے ساتھ برتاؤ کرنے پر کس قدر ابھارا۔ یتیم بچے کی کفالت کرنے کو آپ نے اتنا اونچا مقام بتلایا، ان بچوں کے سروں پر پھیرنے کو آپ نے اتنے بڑے کام سے تعبیر کیا، اور آپ نے کہا انا وکافل الیتیم فی الجنۃ کہاتین، میں اور یتیم کی حفاظت کرنے والے جنت میں ہم اس قدر نزدیک ہوں گے۔ بیواؤں کی خدمت، اس پر آپ نے کس قدر ابھارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بیواؤں کی خدمت میں لگا ہے اسے مجاہد فی سبیل اللہ کا درجہ حاصل ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے سلسلے میں کہا، اگر آپ سالن بنا رہے ہو، شوربہ تیار کر رہے ہو، تو اس میں تھوڑی سی پانی کی مقدار میں اضافہ کرو اور شوربہ کی کوانٹٹی زیادہ کرو اور اپنے پڑوسی کا حق ادا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کا کوئی طبقہ نہیں چھوڑا۔ جانوروں کی مثال لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو ایک جانور لایا گیا، اس جانور کو کسی نے پیشانی پر مارک لگایا تھا، داغ دیا تھا، ایسے لوہے کی کسی ہتھیار سے پیشانی کے حصے کو داغ دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جس شخص نے بھی اس جانور کے پیشانی پر داغا ہے، اللہ کی اس پر لعنت ہو۔ عرب کا ایک کلچر تھا کہ نشانہ سیکھنے کے لیے، نشانہ بازی کے لیے وہ پرندوں کو سامنے رکھ کر تیر چلایا کرتے تھے اور نشانہ بازی سیکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پرندوں کو نشانہ بنا کر تیر اندازی یا نشانہ بازی سیکھے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تھے تو وہاں پر کچھ بچوں نے ایک پرندے سے اس کے بچوں کو لے کر چھپا کر رکھا،
اور وہ پرندہ اپنی بچوں کی جدائی سے تڑپ رہا ہے، پریشان ہے، اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ فوراً اس پرندے کے بچوں کو اس کے حوالے کیا جائے۔ اس پرندے کے تڑپنے کو دیکھ کر اللہ کے رسول تڑپ جاتے تھے۔ جانوروں کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ آپ کا رویہ دیکھیے۔ بلکہ جنگ کے میدانوں میں جو قیدی ہوا کرتے ہیں، جو مجرم ہوا کرتے ہیں، جن کے جرم کی وجہ سے انہیں قید و بند کی سزا دی جاتی ہے، بدر کے قیدیوں کو صحابہ اکرام نے بڑی مضبوطی سے باندھ رکھا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے مسلمانوں کو بڑی تکلیف دی تھی مکہ میں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا تھا کہ عرب کے اس سنگلاخ زمین میں، چٹانوں میں بلال رضی اللہ عنہ کو کھینچتے تھے اور ان کے پیٹ پر بڑے بڑے چٹان رکھتے تھے، ایک طرف عرب کی گرمی اور دوسری طرف چٹان، اور وہ بھی عین کڑی دھوپ میں۔ تو ایسے موقع پر بھی ان کی زبان سے عہد کے نعرے نکلتے تھے۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس مظلومیت کے ساتھ انہوں نے شہید کیا، عمار اور یاسر رضی اللہ عنہ اجمعین کو کس طرح انہوں نے مارا۔ خباب بن ارت پریشان ہو گئے ان کے ظلم کو دیکھ کر۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ ان مشرکین نے کتنی اذیت دی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاوت قرآن کے نتیجے میں اس قدر مارا تھا کہ 3 دن تک کھانا پینا بند ہو گیا تھا، اور وہ زندہ ہے کہ ان کی وفات ہو گئی، فرق نہیں کر پا رہے تھے۔ ایسے مشکل حالات سے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کیا کیا۔ ایسے مشرکین جب قیدی بن کر آئے تو یقینی بات ہے، ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ اکرام تپے ہوئے تھے، غصے میں تھے۔ انہوں نے تمام مشرکین کو اس طرح رسیوں میں کس کر باندھ دیا تھا کہ ان کی آہ و پکار، چیخ و پکار، چلانے کی آواز اللہ کے رسول تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آواز کو سن کر آپ کی کیفیت یہ تھی، یہ اضطرابی کیفیت تھی کہ اس آواز کو، شور و غل کو سن کر، ان کے آہ و پکار کو سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند اڑ گئی۔ آپ نے کہا کہ ان تمام قیدیوں کی رسیوں کو ڈھیلی کر دی جائے۔ پھر آپ نے صحابہ اکرام سے کہا کہ باقاعدہ ان قیدیوں کو روٹی پکا کر کھلائی جائے۔ اب آپ کے ذہن میں آتا ہوگا یہ لوگ کھجور کھا رہے ہیں، یہ لوگ کھجور کھا رہے ہیں اور قیدیوں کو روٹی کھلا رہے ہیں، اور یہ لوگ کھجور کھا رہے ہیں۔ معزز سامعین، کھجور عرب کی ایک کامن غذا ہے، عرب کی ایک کامن غذا ہے۔ وہ کامن غذا خود کھاتے تھے اور ان قیدیوں کو روٹیاں بنا کر کھلاتے تھے۔ اور عرب میں کسی کے مہمان نوازی میں روٹیاں بنا کر کھلانا یہ بہت بڑے کرم کی بات اور اعلیٰ قسم کی ضیافت تھی۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ سیرت کی دوسری نشست اور اگلی کڑی اگر اللہ نے چاہا تو باذن اللہ نماز کے بعد اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ اور آپ لوگوں نے جس تحمل کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، کچھ گہرے مصطلحات اور تھوڑا بہت مشکلات کا بھی آپ نے سامنا کر کے اب تک جیسے ماشاءاللہ لیکچر میں اٹینڈ رہے، آگے بھی رہے، اور انشاءاللہ جس عزم کے ساتھ ہم نے اپنی بات کی شروعات کی ہے کہ آج انشاءاللہ سیرت سے متعلق ہر شخص کم سے کم 100 انفارمیشن اور 100 مفید معلومات اپنی ڈائری میں نوٹ کر کے جائے اور اپنے اہل خانہ کو سیرت کا سبق سنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔